لینا سمجھ لینا اس کو اپنے دل کے اندر محفوظ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ محفل بڑی بابرکت ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں درد ناس ہوتے ہیں بچہ نکال یہ یہی ممکن ہے۔ جواب دینا چاہیے، یہ یاد رکھو جس وقت جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اذان کا جواب دینا جائز نہیں۔ یہاں تک لکھا ہمارے فقہا نے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر کہنا چاہیے، زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ الخطبۃ کالصلاۃ، خطبہ ایسے ہی ہے جیسے نماز ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا تو اس نے کہا نا حضور کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم بقصد جواب، یا اللہ کا نام سن کر اس نے کہا جل جلالہ بقصد جواب، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مفسدات نماز کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، اللہ کا نام سن کر جل جلالہ بقصد جواب، سرکار کا نام سن کر صلی اللہ بقصد جواب کا، تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ الخطبۃ کالصلاۃ، جب خطبہ ہو رہا تھا نا تو ایسے ہی جیسے نماز ہے، جس طرح نماز کے اندر کھانا پینا بولنا چالنا حرکت کرنا منع کیا گیا نا، خطبے کے اندر بھی منع کیا گیا۔ خطبے کو نماز کی طرح کہا گیا، اسی وجہ سے کہا کہ جب بندہ نماز پڑھا اذان ہو رہی تو اذان کا جواب نہیں دے سکتا، جب خطبہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ نماز پڑھا۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں اگر خطبہ ہو رہے تو کیا کہ شاید سنتا پڑھنے شروع کر دیں اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے تیرے لیے۔ خطبہ نماز کی طرح ہے، کلام سلام دعا، بعض لوگوں نے تسبیح کھچی رکھیں گے، وہ تو خطبہ ہوگا پہلے تسبیح کھچی رکھیں گے۔ بندہ نماز پڑھا تو بیچ میں تسبیح پڑھ سکتا ہے؟ نہیں نہ پڑھ سکتا۔ خطبہ نماز کی طرح ہے، جو چیزیں نماز کے اندر منع ہے خطبے کے اندر بھی منع ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ جب خطبہ ہو رہا تو آرام سے ایسے خطبہ سنے کہ جیسے نماز بندہ پڑھ رہا ہے، توجہ کے ساتھ، اس کے اندر اذان کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، کھانا پینا ہر کام منع کر دیا ہے خطبہ کے اندر۔ وہ جمعے کی دوسری اذان کے بارے میں جس وقت امام منبر پر بیٹھا ہوتا ہے خطبہ ہوتا ہے، اور نہیں کوئی بندہ سمجھنا نہیں۔ میں نے پہلے دن کے درس کے اندر میں نے کتاب بھی دکھائی تھی، میں نے کہا تھا بہار شریعت کے اندر فتح عالمگیری کے اندر درر مختار کے اندر مجھے کوئی بتایا تو میں اتنی انبار لگا دوں گا تو پھر بھی کسی میں یقین نہ آئے تو یہ اپنی مرضی ہے۔ یہاں پہ لکھا سنت موقدہ ہے، جان بوجھ کر مرد چھوڑے عورت چھوڑے گناہ گار ہوگی، جان بوجھ کر مرد چھوڑے یا عورت چھوڑے گناہ گار ہوگی۔ سنت موقدہ ہے نماز تراویح، نفلی عبادت کسی پاگل نے کہا جاتا ہے نفلی عبادت، سنت موقدہ لکھا، اور آگے دلیل انہوں نے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنت موقدہ، وہ کہتے ہیں حضور نے کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، اور جھلیو دیکھو تو صحیح وہاں محدث نے لکھا کیا ہے، سرکار نے اس وجہ سے کبھی اس کو ترک کیا کہ میری تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کو فرض قرار نہ دے، فرض کے درجے پر نہ چلی جائے، جب فرض کے درجے پر آ جاتی تو پھر تو لگ پڑ جانا تھا لوگوں کو۔ سرکار نے اس آگے محدث نے لکھا کہ جس وقت حضرت عمر کا زمانہ آیا تو مسجد نبوی کے اندر گئے، دیکھا کہ 4 لوگ ادھر نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، 4 یہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کتنی اچھی بات ہے، ایک امام نماز تراویح پڑھائے، سب لوگ اس کے پیچھے مل کر نماز تراویح پڑھے۔ آپ نے چونکہ خلیفہ تھے آپ نے حکم جاری فرمایا، تو امام بن گیا، پیچھے نماز تراویح ہو رہی ہے، تو بعد کے اندر دیکھا کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آگے امام نماز تراویح پڑھا رہا ہے، ظاہر بات ہے صحابہ قرآن پڑھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ جیسے تھوڑی تھے نا، پڑھنے والے بھی پیچھے صحابہ تھے، جن کا ذوق شوق بھی تھا، جن کی آوازیں بھی اتنی تھی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کا قرآن ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت کے اندر اتنا بڑا قاری پیدا فرمایا، جن کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے بھی آسمان سے زمین پر آ جاتے تھے، ان کا ذوق شوق بھی۔ حضرت عمر آئے نا، دیکھا کہ مسجد نبوی، آپ کی عادت تھی رات کو چکر لگاتے تھے، آئے مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ مسجد نبوی چکا چک بھری ہوئی ہے، ایک امام نماز تراویح پڑھا رہا ہے، تو کسی نے کہا حضرت عمر کو کہ یہ تم نے وہ بدعت ایجاد کر دی ہے کہ جو حضور نے نہیں کی، یعنی جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھانا حضور نے نہیں، سیدنا صدیق اکبر کا 2 سال دور خلافت ہے، آپ نے بھی ایسا نہ کیا، یہ تو بدعت ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر بولے کہنے کہ نعم البدعۃ، یہ اللہ عمر کو نیکی عطا فرمائے کہ میں نے کتنی اچھی بدعت کا آغاز کر دیا ہے۔ اور یہاں لکھا صحیح مسلم کے اندر مفسرین نے کہ وہ بندہ کہ جس نے اچھی بدعت کا آغاز کیا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، قیامت تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی با جماعت نماز تراویح ادا ہوتی ہے، اس کی بدعت کا ثواب اللہ حضرت عمر کو عطا فرمائے۔ آگے محدث نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار نے فرمایا جس طرح تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، خلفاء راشدین نے اس پر ہمیشگی کی،
اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ سنت موقدہ ہے سرکار کے اس فرمان کی وجہ سے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر ایسے لازم ہے جیسے میری سنت تم پر لازم ہے. اس وجہ سے اس کو کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے خلفائے راشدین کی تسلسل کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کی وجہ سے. اب وہ جاہل بندہ ہوگا جو اس کو نفلی عبادت کہے گا, علم سے بالکل عاری بندہ ہوگا, اس کو پتہ نہیں ہوگا استدلال کیسے کیا جاتا ہے, کسی بات کو ثابت کیسے کیا جاتا ہے. نماز تراویح کے بارے میں ہمارے فقہا نے واضح طور پر لکھا سنت موقدہ ہے مرد و عورت سب کے لیے جو بالغ ہوں گے, جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. اور کتنی رکعت؟ 20 رکعت. بابا جی کہتے تھے ایسے لوگ 2 پڑھتے نکل جاتے, کوئی 4 پڑھا نکل جانا, کوئی 8 پڑھا نکل جانا, کوئی 12 پڑھا نکل جانا. دین کسی کے باپ کا نہیں, 20 رکعت ہی سنت موقدہ ہے. ہاں, اور ہر مرد و عورت بالغ پر پڑھنا بھی لازم ہے, جان بوجھ کر چھوڑنے والا ان اللہ گناہ گار ہوگا. غسل واجب ہو گیا, اس بعد ساری کے ٹائم ہوتا ہے, ٹائم کم ہے, ایک شخص پر غسل واجب ہے لیکن اٹھا ہے کہ ٹائم کم ہے. ہمارے فقہا نے کہا کلی کرے, پہلے سہری کرے تو اس کے بعد غسل کرے. سمجھا؟ احتلام ہو گیا, غسل اس پر واجب تھا لیکن اٹھا ہے کہ ٹائم اتنا, یہ غسل کر سکتا ہے یا سہری کر سکتا ہے, ایک کام کر سکتا ہے, کلی کرے پہلے سہری کرے تو اس کے بعد غسل کرے, اس کا مطلب وتر واجب ہے, وہ چھوڑ نہیں سکتا. ہاں جی, اگر کسی کا رہ جائے تو جب قضا نماز پڑھے گا تب بھی وتر پڑھے گا. یاد رکھیں سنت اور نفل اس کی قضا نہیں, فرض کی قضا بھی ہے, واجب کی قضا بھی ہے. اور یہاں تک ہمارے فقہا لکھا کہ سنت کی قضا سنت, نفل کی قضا نفل, فرض کی قضا فرض, واجب کی قضا واجب. یہ بات ساری. اور بھائی سوال ہے. اللہم صلی علی سیدنا